کہ قرآن مجید میں بھی جو صریح احکام آئے ہیں وہ بھی ایک خاص قوم کے لیے، خاص وقت کے لیے تھے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، میک گل سے لے کر آئے ڈگریاں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو میک گل سے ڈگری لے کر آئے تھے، جنہوں نے جو وحی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ حضور کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے، اس کو اللہ کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے، باقی فرشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ڈاکٹر فضل الرحمان کہنے والے تھے۔ میک گل سے انہوں نے یہودیوں سے آخر ڈگریاں حاصل کی تھی انہوں نے، اور انہوں نے جو بھی بہت سے اور بہت دانشور بہت سے موجود ہیں اس وقت دنیا میں کہ جو ویسے سمجھے جاتے ہیں کہ بہت وہ اسلامی اسکالرز ہیں، ٹاپ کے اسکالرز ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں بھی انہیں طلب کیا جاتا ہے۔ یہ جو سید حسین نصر ہیں، ایرانی ایک ہیں، اب وہ رہ گئے ہیں جن کا ڈنکا بج رہا ہے زیادہ، ورنہ پہلے یہ ہے کہ یہ دو تھے، سید حسین نصر بھی تھے اور ڈاکٹر فضل الرحمان بھی تھے پاکستان کا۔ لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ۔ اس شیطان کے بارے میں تو یہ بات لکھ دی گئی ہے، طے کر دی گئی ہے، أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ، کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا، فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ، تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا، وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور پہنچا کر رہے گا اسے اس جلانے والے دوزخ کے عذاب میں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، کیسے اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، کوئی تمہیں اشکال پیدا ہوتا ہے تو لو ہم تمہیں ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ فإنا خلقناکم من تراب، سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس لیے کہ باپ کے بھی جسم میں اگر نطفہ بنا ہے، منی بنی ہے، کہاں سے بنی ہے؟ غذا کہاں سے آئی تھی؟ ساری غذا تو مٹی سے آئی ہے، زمین سے ہے، وہ سب کچھ ہے۔ گوشت کھایا ہے تو بکری نے جو کہاں سے غذا لی تھی؟ زمین سے لی تھی۔ تو تمہاری جو تخلیق ہے سب کی ابتدا میں جو ہے وہ مٹی سے ہے۔ من تراب ثم من نطفۃ، پھر وہ نطفے کی ایک شکل بنی، ثم من علقۃ، پھر تم ایک علقہ کی شکل میں تھے۔ اس علقہ کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا، ابھی میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر رہا۔ اس کا ترجمہ عام طور پر جمع ہوا خون کیا جاتا ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ ثم من مضغۃ، پھر یہ کہ وہ ایک لوتھڑے کی طرح تھا، گوشت کا ایک لوتھڑا سا تھا۔ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پہلے اس پہ کوئی نشانات تھے ہی نہیں، پھر اس لوتھڑے کے اوپر نشانات آنے شروع ہوئے، معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ بازو نکلیں گے، یہاں سے یہ ٹانگیں نکلیں گی، اسی کے اندر جو ہے یہ آثار شروع ہو گئے۔ لنبین لکم، تاکہ ہم تمہیں کھول کھول کر بیان کر دیں۔ یہ جو بھی سٹیجز ہیں کہ جو ایمبریونک جو سٹیجز ہیں، اس میں واقعہ یہ کہ اس کے بارے میں کیتھل مور کا میں قول آپ کو سنا چکا ہوں، جو تعارف قرآن کا میرا لیکچر تھا، کہ ان چیزوں کے بارے میں حیران اور ششدر ہیں جو اس وقت امبریولوجی کے سب سے بڑے ماہر ہیں، جن کی ٹیکسٹ بک سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے، کہ ہم حیران ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے کیسے کہی ہیں، اور یہ بالکل ایگزیکٹ جو ہے تعبیر ہے ان سٹیجز کی کہ جو رحم مادر میں انسانی جنین جن سٹیجز سے گزرتا ہے اس کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ہو نہیں سکتی۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، یہی مضمون چونکہ دوبارہ پھر آئے گا سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں، تو میں وہاں اس کے بارے میں تفصیل سے کروں گا۔ اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں، یعنی رحم کے اندر رحم مادر میں وہ حمل رہتا ہے۔ اب وہ حمل بیٹے کا ہوا ہے، بیٹی کا ہوا ہے، یا بیٹا یا بیٹی وہ ذہین ہے، فتین ہے، خوبصورت ہے، کیسی ہے، صحیح ہے، سالم ہے، وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں اور تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہو۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی پوری جوانی کو پہنچتے ہو، قوت کو پہنچتے ہو۔ ومنکم من یتوفی، تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، انہیں قبض کر لیا جاتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے۔ ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی نکمی ضعیفی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ پھر وہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی۔ بڑھاپا آتا ہے تو ایسا آتا ہے، ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، ساری ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت ضائع ہو جاتی ہے، پھر بچپن کی عادتیں عود کر آتی ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، پھر یہ صورت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ارذل العمر ہے جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی کہ اللہ اس سے پہلے اٹھا لے، اس سے پہلے کہ انسان اس کیفیت میں آ جائے کہ جس کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، بڑا فقرات تھا، بقرات تھا، کچھ تھا، لیکن اب کیا ہو گیا ہے اس کو دیکھیے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ان کے لیے دعا کر لیجیے اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا۔ ان سے ایک بہت بڑی خطا ہوئی ہے، رجم کی سزا کے بارے میں میں سورہ نور میں عرض کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا۔ اللہم نور مرقدہ واکرم منزلہ والحقہ بعبادک الصالحین۔
آمین یا رب العالمین۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ۔ اب ایک تو نقشہ کھینچا انسانی زندگی کا، اس آپ مٹی سے چل کر تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، پھر فوت ہو کے پھر مٹی بن جاتے ہو۔ یہ جس کی یہ قدرت ہے، جس کی یہ خلاقی ہے، جو اس سارے نظام کو لے کر چل رہا ہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ اس کی قدرت کے بارے میں کوئی تمہیں یہ شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اچھا ایک اور مثال لے لو، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے ہو زمین کو کہ پڑی ہوئی ہے، بے آب و گیا، خشک اور ویران، کئی زندگی کے آثار ہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو جاتی ہے، اہتزاز، اور وہ اس میں جنبش ہو جاتی ہے، اہتزت۔ یہتزو جو آیا یہ لفظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کا عصا زمین پر انہوں نے رکھا تو وہ تو اب ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا جیسے کہ سانپ حرکت کرتا ہے، تو زمین میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اب جو کونپلیں نکل رہی ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں، وہ ادھر ادھر جو ہے، پہلے زمین پڑی ہوئی تھی ساکن، صامت، ساکن، بے آب و گیا، خشک، لیکن اس کے بعد اہتزت، اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ ربت، وہ ابھرتی ہے، گویا کہ جیسے وہ گھاس یا سبزہ اوپر اٹھ رہا ہے، اور جیسے کہ فصل گویا کہ زمین اٹھ رہی ہے، وہ اٹھتی ہے، ابھرتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر طرح کی قسم قسم کی تر و تازہ چیزیں جو ہیں وہ اگا دیتی ہے زمین۔ تو ذرا سوچو، زمین مردہ تھی، اللہ نے زندہ کر دی۔ تمہارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ مٹی سے لے کر اور تمہارے ایک انسان پورے بننے تک، یہ پھر کیسے شک کرتے ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمہاری زندگی کا سائیکل چل رہا ہے اور یہ نباتاتی سائیکل چل رہا ہے ساتھ کے ساتھ، یہ چند مہینے کا ہوتا ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ 60 70 80 برس کا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے، اس کے حق ہونے میں، برحق ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ وانہ یحیی الموتیٰ، اور یہ کہ وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرے گا۔ زمین تمہارے سامنے مردہ پڑی ہوتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے۔ وانہ علی کل شیء قدیر، اور یہ کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یہ کہ قیامت آ کر رہنی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں کے اندر ہے، بعث بعد الموت ہو کر رہے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کی باتوں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، ذات خداوندی کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، نزاع کرتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، بغیر علم ولا ہدن، نہ کوئی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب ہے جس سے وہ رہنمائی لے۔ ثانی عطفہ، وہ اپنی گردن کروٹ اپنی موڑ کر چل دیتا ہے، آیات سنتا ہے، اللہ کی کلام کو سنتا ہے، پھر ذرا وہ اپنی کمر کو موڑتا ہے، بل دیتا ہے، چل دیتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، اور یہ سب کچھ ہے تیرے اپنے دونوں ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو بھیجا ہے تیرے دونوں ہاتھوں نے۔ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے، بچ بچ کر۔ یہ وہ روگ جس کو کہا گیا فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حق کو قبول کیا، پھر ہر بعد آباد منجدھار میں پھر وہ چھلانگ لگاتے ہیں، ہر بعد آباد ماں کشتی دراب انداختے، ہم نے حق کو قبول کیا، اس کشتی کو ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے، اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک وہ ہے جو چاہتے بھی ہیں حق کے ساتھ چلنا، لیکن کنارے کنارے گہرے پانی میں نہیں جانا چاہتا، خطرات مول نہیں دینا چاہتا، اپنے لیے جان اور مال جو ہے اس کو بچا بچا کر۔ جو اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لیکن یہ کچھ لوگ بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں، کوئی گردن نہ پہنچ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی ہمیں قربانی نہ دینی پڑے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے ساتھ۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر آئے تو مطمئن رہیں گے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر کوئی فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کوئی قربانی کا وقت آ گیا، پکار آ گئی، نکلو اللہ کی راہ میں اور لاؤ اللہ کی راہ میں، تو وہ اپنے چہروں کے بل اون سے گر جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ،
یہ خسارہ ہے، یہ گھاٹا ہے، یہ نقصان ہے دنیا اور آخرت دونوں کا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت ہی نمایاں اور واضح تباہی۔ ایک میں بات عرض کرنی رہ گئی ہے کہ سورہ حج کے بارے میں بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا کہ یہ اس کو مدنی بھی مانا گیا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جو یا تو مدنی ہیں، اور بعض آیات کے بارے میں مجھے پھر وہ ایک قول مل گیا تھا حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن، یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، خلاف کرے گا، ہاں ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں، ان کا مصداق بننے کی شرائط پوری کر سکیں گے کہ نہیں۔ یہ کیفیت بندے کی رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مایوس کبھی نہیں ہونا۔ تو اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رسی کے ساتھ کہیں اوپر سے ایک رسی ہے اس کو اس نے پکڑا ہوا ہے، تو تب تک تو یہ کہ تھاما ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، حبل اللہ، یہ قرآن جو ہے القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض، اسی طرح امید اللہ سے رکھنا، رجا رکھنا، یہ بھی گویا کہ ایک مانوی رسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں جوڑے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ رسی رہے گی ہمیں سہارا رہے گا، جب یہ رسی کاٹ دیں گے ہم، وہ امید منقطع کر دیں گے، تو سوائے اس کے کیا ہوگا کہ زمین پر اودے منہ گر جائیں گے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس شخص کا یہ گمان ہو جائے کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی دنیا میں اور نہ آخرت میں، فلیمدد بسبب من السماء، اسے چاہیے کہ ذرا ایک رسی آسمان کی طرف تانے، ثم لیقطع، پھر کاٹ دے، اسے توڑ دے، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، پھر دیکھے کہ اس سے اس کا جو غصہ ہے اندر کا، اس میں جو مایوسی کی آگ جل رہی ہے اس میں کوئی کمی ہوئی۔ جب تک وہ رسی ہے کچھ نہ کچھ امید تو رہے گی، تو اس امید جو ہے اللہ پر اور اللہ کی نصرت اور اللہ کے وعدوں پر جو یقین ہے اس کو برقرار رکھو، یہ تمہیں سہارا دے گے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو روشن اور کھلی باتوں کی شکل میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، یقیناً وہ لوگ جو مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین ہادوا، جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہیں، والنصارى، اور جو یہ عیسائی ہیں، والمجوس، اور مجوس ہیں ایرانی، والذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود گواہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے نگاہوں میں موجود ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، یہ آیت بڑی عجیب ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آپ تصور کریں گے تو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ کے سامنے سربسجود ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے، اور وہ ہر سب وہ چیزیں جو زمین میں ہے، وہ تمام مخلوقات جو آسمان میں ہے اور وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہے۔ والشمس، اور سورج بھی سربسجود ہے، والقمر، اور چاند بھی، والنجوم، اور تارے بھی، پھر نیچے اتریے، والجبال، اور پہاڑ، زمین پر سب سے اونچی چیزیں پہاڑ ہیں، والشجر، اور درخت، والدواب، اور یہ تمام جو بھی چوپائے چل رہے ہیں زمین کے اوپر حیوانات، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی بہت سے، لوگوں میں سے تفریق ہے کہ کچھ باغی ہو گئے ہیں، باقی تو یہ ساری مخلوقات اللہ کے قانون کی پابند ہیں، قانون تکوینی کے اندر ہے، یہ اللہ کی بندگی کر رہی ہیں، یہ سجدے میں ہے، ہر شے اللہ کے سامنے سربسجود ہے۔ ہاں انسانوں کے اندر بغاوت بھی ہے، انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، سورج اللہ کو پوج رہا ہے اور وہ سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوجنا شروع کر دیا، درختوں کو پوجنا شروع کر دیا، جانوروں کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اعضائے تناسل کو پوجنا شروع کر دیا۔ ہندوؤں کے اندر تو یہ بھی ہے، یہ پوجا ہوتی ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی گراوٹ۔ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دیتا ہے، معرفت حاصل ہو جاتی، پھر وہ اسی کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جنہیں اللہ تعالیٰ ہی رسوا کر دے، ذلیل کر دے، اب اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، مخلوقات کے سامنے جھک گئے، انہوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری کی ساری مخلوقات جو ہے وہ تو اللہ کی بندگی میں ہے، اور اللہ نے تو اسے بنایا تھا خلیفۃ اللہ فی الارض، اسے مقام یہ عطا کیا تھا، مسجود ملائک بنایا تھا۔ اب جو اپنی اس تمام عظمت سے خود ہی مستعفی ہو گیا اور وہ مخلوقات کے سامنے جھک رہا ہے، فما لہ من مکرم، تو پھر اسے اب اس کا اکرام کرنے والا اور اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر دیجیے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں
ایک دوسرے کے مقابل میں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ایمان لے آئے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ صورت ہے مکی، لیکن اس میں کچھ آیات شامل ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدنی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہو، لیکن بحیثیت مجموعی یہ ہے تقریباً آخری دور کی، آخری زمانے کی صورت۔ حاضان خصمان، اب ظاہر بات ہے مکے میں دو گروہ بالکل نمایاں ہو چکے تھے، ایک وہ جو حضور پر ایمان لائے اور ایک وہ کہ جو اڑے ہوئے۔ اختصموا فی ربہم، یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑ پڑے ہیں۔ فالذین کفروا، تو جو اللہ سے کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کپڑے کاٹے جائیں گے، بنائے جائیں گے، جیسے درزی جو ہے پہلے وہ کترتا بیوتتا ہے پھر سیتا ہے، تو ان کے لیے جو بنائے جائیں گے کپڑے وہ آگ کے ہوں گے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، بیوتے جائیں گے، قطع کیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے لیے جائیں گے۔ یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے کہ ان کی کھالیں بھی جھلس جائیں گی اور جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا وہ بھی جھلس جائے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور پھر ان کے لیے لوہے کے وہ ہتھوڑے ہوں گے کہ جو ان کے سروں پر پڑیں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل جائیں، من غم کے مارے، اعیدوا فیہا، انہیں پکڑ کر دوبارہ پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو مزہ اس جلانے والے عذاب کا۔ تم نے اللہ کا انکار کیا، تم نے محمد کی نفی کی، تم نے ان کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کے برعکس ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقینا اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لایا، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے انہیں کنگن سونے کے اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کی پوشاک جو ہوگی وہاں پر ریشم کی ہوگی۔ دنیا میں ریشم مردوں پر حرام ہے، وہاں ریشم جو ہے اسی کا لباس ہوگا، باریک ریشم کے اوپر کا لباس اور گاڑھے ریشم کا جو ہے نیچے کا لباس ہوگا۔ وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو تو رہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف۔ بہترین بات کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہدوا الی الطیب من القول، انہیں ہدایت دے دی گئی ہے من القول، اچھی بات، بہترین کلمہ طیبہ کی۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور ان کو تو ہدایت دے دی گئی ہے سیدھی اور اللہ کی تعریفوں والے کے راستے کی طرف، کیا وہ سیدھے اس راستے میں بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں فراح و ریحان و جنت النعیم کے اندر پہنچ جائیں گے۔ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام ہے، اور مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ اب مسلمان یہاں سے جانے پر مجبور ہیں، یہ اس کے جوار بیت اللہ میں رہتے تھے، یہاں سے چھوڑ کر جانے پر مجبور ہیں، بعد میں کتنے عرصے تک نہ وہ عمرہ کر سکے نہ حج کر سکے، جن کو اس مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اس گھر کو جو ابراہیم نے بنایا تھا، جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے، برابر ہے یہاں پر، چاہے یہاں کے رہنے والے مقیم ہوں اور چاہے باہر سے آئیں۔ یہ اصطلاحات ہیں آفاقی اور مقیم۔ وہاں بیت اللہ میں، حرم میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا حقوق میں۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حرم کے اندر کوئی فرق نہیں، کوئی شخص باہر آ کر پہلی صف میں بیٹھ جائے، کوئی اسے زبردستی نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہاں پہ شرطے وغیرہ جو ہیں ان کو رشوتیں دے کر لوگوں نے کو اپنی سیٹیں ریزرو کرا لی ہوتی ہیں، یا کبھی کوئی جو وی آئی پیز آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خالی کرتے ہیں، لیکن عام طور پر یہی ہے، آپ جس جگہ جا کر بیٹھ جائیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں، مکی ہوں، یہاں میں بیٹھوں گا تم یہاں سے اٹھو۔ سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے وہاں کے رہنے والے مقیم بھی اور وہ لوگ بھی کہ جو باہر سے آتے ہیں، آفاقی ہیں۔ ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم، اور جو کوئی بھی اس میں بیت اللہ میں کوئی الحاد کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کی لوگوں کو، اور اس میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا شرارت نفس کی بنا پر، نذقہ من عذاب علیم، اس سے ہم مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، یہ دو رکوع ہیں ابھی سورہ مبارکہ کے، حج کے مناسک کا کچھ ذکر ہے یہاں پر، خاص طور پر قربانی کا خاص طور پر۔ سورہ بقرہ کے دو رکوع 24واں 25واں، اس میں بھی حج کے مناسک آ چکے، لیکن وہاں پر اصل قربانی کا ذکر نہیں تھا، وہ تو صرف یہ ہے کہ وہ دم جو دینا پڑتا ہے اگر کسی وجہ سے سر منانا پڑ گیا ہے قبل از وقت، اور یا اسی طریقے سے تمتع اگر کیا ہے تو اس کا وہ دم شکر کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پر جو دو ہے، ایک قربانی اور ایک طواف،
ان دو کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر یہاں. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ، بتا دی کہ یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ وہاں بنیادیں موجود تھی حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی، لیکن اوپر سے دیواریں سب کی سب گر چکی تھی اور سیلاب کی وجہ سے سارا وہاں کوئی آثار نہیں رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما کر ان کی نشاندہی کروا دی. اللہ تشرک بی شیئا، اور یہ حکم دے دیا گیا میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا. وطہر بیتیا، اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے. والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے والوں کے لیے. والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے. یہ گویا کہ جیسے وہاں آیا تھا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. تقریباً وہی آیت یہاں پر آئی ہے، صرف یہ کہ عاکف کی بجائے یہاں قائمین کا لفظ آیا ہے. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے ابراہیم اب پکارو لوگوں کو، اذان دو، پکارو حج کے لیے. اب کیسے پکارا ہوگا، کیسے آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہوگا، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو، ان کی پکار کو کہاں کہاں پہنچایا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. یا تو کا رجالا، پکاریے لوگوں کو، حج کی دعوت دیجیے. آئیں گے وہ آپ کے پاس پیدل چل کر بھی، وعلی کل ضامر، اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی، یعنی دور دراز سے آئیں گے تو سفر کی وجہ سے اونٹنیاں لاغر ہو چکی ہوں گی. یاتین من کل فج عمیق، جو یہاں پر پہنچیں گی وہ اونٹنیاں اور لوگ آئیں گے بڑی دور دراز کی راہوں سے. دور دراز کی، یہ فج کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو، چونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے تو نہ معلوم کہاں کہاں سے گہری وادیوں میں سے ہو کر لوگ جو ہے پہنچتے ہیں. لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ آئیں حاضر ہوں ان جگہوں پر کہ جو ان کے لیے منفعت کی جگہیں ہیں. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام لے معین دنوں کے اندر، یعنی قربانیاں دیں معین دنوں میں. 10ویں ذی الحجہ کی قربانی کا دن ہے، اس کے بعد جو ہے 11ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 12ویں کو بھی ہو سکتی ہے، یا ایام معلومات ہے. عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تو اللہ کا نام لے ذبح کرتے ہوئے، اللہ کا نام لے ان پر کہ جو ہم نے انہیں یہ چوپائے عطا کیے ہیں، مویشی دیے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان کو ذبح کر کے ان کی قربانی دے کر اس میں سے خود بھی کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو برے حال میں ہو، فقیر محتاج جو بہت ہی خستہ حال ہے، اس کو بھی کھلاؤ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ، پھر یہ کرنے کے بعد پھر اپنے میل کچیل دور کرو، پھر احرام کھولنا ہوتا ہے. پھر یہ کہ وہ رمی ہوتی ہے، نہر ہوتا ہے، حلق ہوتا ہے، اور پھر طواف. 4 یہ الفاظ جو ہیں یہ 10ویں تاریخ کے ہیں، 4 افعال، رمی اور نہر، پھر جا کر قربانی دینا، پھر یہ کہ حلق کر کے اور پھر یہ احرام کھل گیا. اب نہاؤ دھو، میل کچیل جو بھی احرام کی وجہ سے صاف کرو، اچھے کپڑے پہنو اور پھر جاؤ اور طواف کرو، طواف زیارہ. ثم یقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل. ولیوفوا نذورهم، اور جو بھی نذریں مانگی ہوئی ہوں ان کو پورا کریں. ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور اب جا کر اس قدیم گھر کا طواف کر. ذالک، یہ سن چکے. ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، یہ بیت اللہ الحرام ہے، یہ اشہر حرم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں، حرمات اللہ ہے. اللہ نے جس چیز کو کہ محترم قرار دیا ہے، سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. وہ جانور کے جو خدی کے جانور ہیں وہ بھی محترم ہیں، جن کے گھروں میں گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں، معلوم ہے کہ یہ ہدیم بالغ الکعبہ جانے والے ہیں، وہ بھی محترم ہیں. آمین البیت الحرام جو ہے، جو لوگ حاجی جا، جس کے حوالے سے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شعور جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی ذات کا، صفات کا. لکم فیہا منافع الی اجل مسمی، یہ جو جانور ہیں اس کی قربانی کے تمہارے لیے ان میں نفع ہے ایک اجل مسمی تک. یعنی یہ نہیں ہے کہ قربانی کا جانور ہے تو اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے، سواری کر سکتے ہو. قربانی کا جانور ہے تو اس کا دودھ پی سکتے ہو، اگر وہ گائے ہے بیان میں، اگر کوئی دودھ ہے یا بکری ہے لے کے جا رہے ہو تو اس کو دودھ پی سکتے ہو. منافع الی اجل مسمی، ایک وقت معین تک کے لیے. ثم محلها الی بیت العتیق، پھر ان کا جو اصل مقام ہے جہاں انہیں لے جا کر پیش کر دینا ہے وہ ہے بیت العتیق، یعنی اللہ کا گھر. اللہ کا گھر کا جو منہر ہے پھر اس کو وسیع کر کے، اور بنا کی وادی میں ایک بہت بڑی جگہ ہے، ورنہ اس سے پہلے جو ہے یہ مروہ کی جو پہاڑی ہے، صفا اور مروہ کے پاس جو ہے یہ قربان گاہ تھی.
مروا ہی سے وہ وادی شروع ہو جاتی ہے کہ جس پر کچھ آگے چل کر وہ بنا کا پورا آتا ہے، اب یہ منہر جو ہے وہ ادھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا نظام مقرر کیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشیوں پر کہ جو ہم نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو جان لو تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے، واحد۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اس کی اطاعت قبول کرو۔ یعنی یہ ایسا نہ ہو کہ بس قربانی تو ہو رہی ہے، باقی سب حرام خوریاں ہو رہی ہیں، 10-10 ہزار 20-20 ہزار کا جانور لے کر اور اس کے فوٹو کھنچوا کر اخبارات میں شائع کیے جا رہے ہیں، ہے سارا حرام خوری کا نتیجہ۔ یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، چاہے وہ 1 لاکھ کا جانور ہو لیکن ہو اسلام کے ساتھ۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کی اطاعت تو قبول کرو، اس کے حلال اور حرام کے پابند تو ہو، اس کے حرام کردہ چیزوں سے منہ نہ مارو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے مخبتین کو، اخبات کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پست کر لیں اللہ کے سامنے، تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والے۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ جو سورہ انفال کے شروع میں الفاظ آئے تھے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ مخبتین کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور جو بھی کوئی تکلیف ان پر آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی ناگوار صورتحال درپیش ہو جائے تو اس پر صبر کرنے والے۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے والے۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے خرچ کرنے والے، ہماری رضا جوئی کے لیے، ہمارے دین کے لیے یا محتاجوں کے لیے انفاق کرنے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور یہ جو قربانی کے جانور خاص طور پر اونٹ ہیں، ان کو ہم نے تمہارے لیے ان کو بھی شاعر بنا دیا، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے، اس لیے کہ یہ اونٹ جو ہے ابھی اللہ کے نام پر قربان کیے جا رہے ہیں۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے ان میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی گوشت تم کھا سکو گے اور غریبوں کو کھلا سکو گے، لیکن یہ کہ ہیں وہ شاعر اللہ، اس لیے کہ وہ نامزد ہو چکے ہیں بیت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کہ یہ قربانی کے جانور ہے جن کو قربان کیا جانا ہے بیت اللہ کے قریب۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو اس پر ان پر نام لیا کرو اللہ کا، ان کو کھڑا کر کے سیدھا، صواف صفے باندھ کر، قطار باندھ کر۔ یہ جو نقشہ ہے یہ خاص طور پر جو حجۃ الوداع میں حضور نے جو قربانی دی ہے تو 63 آپ نے اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے، کل 100، یہ 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے۔ اور یہ آتا ہے روایات کے اندر، اب یہ کیونکہ معاملہ حضور کا ہے اور اس میں ہمیں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اب کھڑے ہوئے ہیں قطار میں، اور ایک اب نہر کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، برچھا مارا جاتا ہے اونٹ کی یہاں گردن میں، اس کو گرا کر ذبح کرنا آسان کام نہیں ہے، کھڑے ہوئے اونٹ کو برچھا لگایا جاتا ہے، یہاں اس کی جو بڑی وینز ہے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، جب خون بہت زیادہ بہہ جاتا ہے پھر وہ گرتا ہے ایک طرف، ایک پہلو کے اوپر، تو پھر اس کا معاملہ جو ذبح کرنے کا ہوتا ہے۔ تو حضور جیسے برچھا مارتے تھے اور اس کے بعد پھر اگلا اونٹ اپنی گردن خود آگے کرتا، نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلا کے تیغت، سرے دوستہ سلامت کی تو خنجر آزمائی، گویا کہ ان کے لیے خود ایک اعزاز اللہ نے شعور دیا ہے۔ وہ تو جو ایک سوکھی ہوئی لکڑی تھی جس کا سہارا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے، پھر جب ممبر بنا دیا گیا اب وہ اس لکڑی جو ہے اس کا آپ سہارا نہیں لے رہے۔ تو پہلا دن جب تھا کہ آپ نے اس کا سہارا نہیں لیا اور آپ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے جب خطبہ دیا ہے تو اس سوکھی لکڑی میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ میری یہ سعادت آج ختم ہے، مجھے جو سعادت نصیب تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سہارا لیا کرتے تھے، مجھ پر ٹیک لگایا کرتے تھے، یہ مجھ سے جاتی نہیں تھی، بلک بلک کر رو رہا ہے۔ حنانہ اس کو کہتے ہیں، ستون حنانہ، اب بھی مسجد نبی میں ایک ستون ہے حنانہ، حنین کہتے ہی اس کو ہے، جس میں رقت ہو، بچہ رو رہا ہو، بلک رہا ہو، یہ حنین، تو حنانہ ہے وہ۔ اور اس کے لیے یہ نوٹ کر لیجیے، کہا ہے مولانا روم نے، فلسفی کو منکر حنانہ است، از حواس انبیاء بیگانہ است۔ پہلے فلسفی ہوتے تھے، آج سائنسدان جو انکار کرے گا کیسے ہو سکتا ہے سوکھی لکڑی میں سے بچوں سے رونے کی آواز آئے، کیسے مان لیں گے؟ سر سید کیسے مانیں گے اس کو؟ نہیں مانیں گے کبھی بھی۔ تو فلسفی یا سائنسدان کو منکر حنانہ است، کہ وہ حنانہ کا انکار کرتا ہے، از حواس انبیاء بیگانہ است، اس لیے کہ انبیاء کے معاملات کو وہ جانتا نہیں ہے، وہ عام لوگوں پر قیاس کر رہا ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو لو اللہ کا نام ان پر، ان کو نہر کرنے کے لیے انہیں صفوں میں کھڑا کر کے، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں،
جب خون اتنا بہ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے وہ، تو پھر وہ ایک طرف کو اپنی کروٹ کے بل زمین کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو اب کھاؤ اس میں سے اس کے گوشت کو، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ اس کو بھی جو قناعت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مانگتا نہیں پھر رہا ہے، سائل نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ مانگتا نہیں پھرتا، قانع، اور معتر جو بے قرار ہو گیا ہے، آتا ہے سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، گوشت مانگ رہا ہے، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح تو ہم نے اتنے بڑے جانور کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اونٹ جیسے جانور کو، اور وہ کھڑا ہوتا ہے تم بچھا مارتے ہو، سخرناها لكم لعلكم تشكرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، اب یہ ہے اصل شے، اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتے، ولكن يناله التقوى منكم، ہاں اگر پہنچتا ہے اس تک تو تقوی اگر ہے تمہارے اندر تو اللہ تک پہنچ جائے۔ یعنی یہ کہ ایک یہ رسومات ہے، ظاہری شکل ہے، ظاہری شکل اصل دین نہیں ہے، اگرچہ اس کے بغیر بھی حقیقت جو ہے وہ کسی نہ کسی حیول ہی میں ظاہر ہوگی، کوئی نہ کوئی اسے پیکر چاہیے۔ تو ان عبادات کا پیکر بھی اہم ہے، لیکن صرف پیکر کو نہ سمجھے، ظاہر کو نہ سمجھے، اصل شے اس کی روح ہے، روح تقوی۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، اور نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ وہ ہمارا وہ تقوی، ہمارا اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص، قربانی جب انسان دے رہا ہو تو واقعتاً اس کے اپنے اندر اگر تقوی بھی ہے، اس نے حلال ذریعے سے کمائے ہوئے مال میں سے اس نے اتنی محنت کی ہے کہ اس میں سے اثار کر رہا ہے، اللہ کے نام پر ایک جانور کو ذبح کر رہا ہے، پھر خود اپنی زندگی میں وہ اللہ کے قوانین کا پابند ہے، اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور وہ اپنی توانائیاں، قوتیں، صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، اس کی قربانی ہے۔ باقی اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، چلیے کم سے کم غریبوں کو گوشت مل جائے گا، کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن یہ کہ وہ اصل قربانی نہیں ہے، اللہ تک کچھ نہیں پہنچے گا تمہارا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، دیکھو ان قربانیوں کے نہ گوشت اللہ تک پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تقوی اگر ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے۔ دیکھیے دو عیدیں ہماری، عید الفطر جو رمضان کے بعد آتی ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے جو حج کے ساتھ منسلک ہے، وہاں بھی ہم نے رمضان مبارک کے بارے میں جو آئی ہیں سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں، وہاں بھی لتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، وہی الفاظ یہاں ہیں، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم تکبیر کرو، اللہ کی تکبیر کرو۔ اسی لیے عیدین کے لیے جاتے آتے ہوئے تکبیر، اور اس کو بھی بڑا بلند آواز سے، جاتے آتے راستہ بدلنا، پھر نماز جو دوگانہ ہے عید کی اس میں اضافی تکبیرات ہیں، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون پر تو وہ آیت ختم ہوئی ہے، وبشر المحسنین، اور اے نبی ان لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے جو اسلام اور ایمان اور تقوی کی منزلیں طے کرتے ہوئے درجہ احسان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى
اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ حج کے بعض مضامین بہت مشابہ ہیں سورہ بقرہ سے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، البتہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مدنی بھی ان کو قرار دیا جا سکتا ہے، اور ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مجھے مل گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اثناء سفر ہجرت میں، اور اس وقت ہمیں اب انہی آیات کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ آیات میں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد و جہد اور آپ کی دعوت اور تحریک جو ہے اس میں ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، یہ ایک بڑا فیصلہ کن موڑ ہے آپ کی۔ یہ مشابہت ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ میں بھی جہاں 23ویں رکوع میں تقریباً وسط ہے سورہ بقرہ کا، جس طرح یہ وسط ہے سورہ، لیکن یہ کہ یہ جان لیجئے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ایک تو وہ ہمارا جرم، ہم نے اس علم کا دروازہ بند کیا، اپنے تصورات کو محدود کیا، دین کو مذہب بنایا، علم کو صرف علم دین تک محدود کیا، اس کو ہم نے گویا کہ سیکولر علم قرار دے کر اپنے دینی تصورات سے خارج کیا۔ یہ ہماری غلطی، اور اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس آسمانی ہدایت کے بھی ہم کسٹوڈین سے پہنچانے کے لیے، اور ہم نے یہ کہ خود اس کو پیٹھ دکھائی، خود اس کو اپنا امام نہیں بنایا، خود اس کو اپنا رہنما نہیں بنایا، اور دوسروں تک پہنچانے کا کوئی سروکار ہی نہیں سوال نہیں۔ اس اگر ڈائگنوسس درست ہے تو اب اس کا حل کیا ہے؟ پہلے تو یہ کہ اپنی ذمہ داری کو ہم پہچانیں۔ ظاہر بات ہے کہ ذمہ داری جتنا بڑا رتبہ ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ پہلو تو ہی کرے تو اتنی ہی سخت سزا کا مستوجب ہوتا ہے۔ کمتر درجے کی ذمہ داری ہے، کوتاہی بھی ہو گئی ہے تو کمتر درجے کی سزا کفایت کر جائے گا۔ رتبہ بڑا ہے، جن کے رتبے ہیں بڑے ان کی سوا مشکل ہے، جن کا رتبہ ہے سوا ان کی سوا مشکل ہے۔ تو ہم کسٹوڈین ہیں اس ڈیوائن میسج کے، گائیڈنس کے، رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے امین ہم ہیں۔ لہذا پہلا کام تو یہ ہے ہمارے سامنے کہ اس علم کے اندر، جس کے لیے میں اب ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اسلامائزیشن آف نالج، علم کو دوبارہ مسلمان